بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت پنجم میں اپنی درسی کتاب معاشرت علوم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم باب اول شہریت کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، باب اول شہریت کے مشقی سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 14 اوپن کریں۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، کسی ملک کے شہریوں کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری ہے؟ اس کا آنسر ہے حکومت کی۔ نمبر 2، آزادی اظہار کا نظریہ پیش کرنے والے مفکر جان اسٹورٹ مل کا تعلق تھا برطانیہ سے۔ نمبر 3، 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے؟ اس کا جواب ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح۔ نمبر 4، بات چیت کا عمل استعمال ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے تنازع کو حل کرنے میں۔ نمبر 5، 1945 میں جس تنظیم کا قیام عمل میں آیا؟ اس کا جواب ہے اقوام متحدہ کی تنظیم۔ پیارے بچوں، اب سوال نمبر 2 پڑھتے ہیں ہم۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ نمبر 1، شہری حقوق سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی شخص کو شہریت رکھنے کی بنیاد پر حاصل ہونے والے حقوق کو شہری حقوق کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، کس شہری کو ڈیجیٹل شہری کہا جاتا ہے؟ ڈیجیٹل شہری سے مراد ایسا شہری ہے جو دوسروں سے رابطوں اور معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذرائع جیسے کہ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ استعمال کرتا ہے۔ نمبر 3، امن کی تعریف کریں۔ امن کے معنی امان، آرام اور تسکین کے ہیں۔ نمبر 4، 5 عمومی آداب کے نام تحریر کریں۔ عمومی آداب: نمبر 1، دوسروں کی دل آزاری نہ کریں۔ نمبر 2، دوسروں کی رائے کا احترام کریں۔ نمبر 3، صبح اٹھتے ہی پہلے ہاتھ منہ دھوئیں۔ نمبر 4، مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کریں۔ نمبر 5، ہمیشہ صاف ستھرا اور اچھی غذاؤں کا استعمال کریں۔ سوال نمبر 5 ہے، اظہار رائے کی آزادی سے کیا مراد ہے؟ اس حق میں کسی مداخلت کے بغیر رائے قائم کرنے اور کسی بھی میڈیا کے ذریعے سے اور کسی بھی سرحد سے قطع نظر معلومات اور نظریات کو تلاش کرنے، حاصل کرنے اور فراہم کرنے کی آزادی شامل ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیل سے جوابات تحریر کریں۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 3 میں تفصیلی جوابات دینے ہیں۔ اب اس میں ہمارا سوال نمبر 1 ہے، شہریوں کے اہم شہری حقوق اور ان کی ذمہ داریاں بیان کریں۔ اس کا جواب یہ ہے، کسی بھی شخص کو شہریت رکھنے کی بنیاد پر حاصل ہونے والے حقوق کو شہری حقوق کہا جاتا ہے۔ شہری حقوق میں معاشرتی، سیاسی، معاشی اور دیگر حقوق شامل ہیں۔ یہ شہریوں کو کسی بھی حق تلفی، ظلم زیادتی سے بچاتے ہیں۔ ان حقوق کو حکومت تسلیم کرتی ہے اور ان کو پورا کرتی ہے۔ چند اہم شہری حقوق درج ذیل ہیں۔ ہر شہری کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے۔ ہر شہری کو اپنی مرضی کی ملازمت، پیشہ یا کاروبار کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہر شہری کو تحریری و تقریری آزادی کا حق حاصل ہے۔ ہر شہری کو جائیداد رکھنے کا حق حاصل ہے۔ ہر شہری کو اپنی مرضی سے شادی کرنے اور خاندان رکھنے کا حق حاصل ہے۔ ہر شہری کو اپنی زبان اور ثقافت کی ترقی اور حفاظت کے لیے مناسب اقدامات کرنے کا حق حاصل ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، پاکستان میں وقت کے ساتھ حقوق و ذمہ داریوں میں کیسی تبدیلی آئی؟ وضاحت کیجیے۔ شہریوں کو جو حقوق دیے جاتے ہیں، ان کے بدلے میں ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ شہریوں کی چند اہم ذمہ داریاں درج ذیل ہیں۔ شہریوں کے حقوق: اپنے ملک کا شہری ہونے پر فخر کریں، دوسروں سے اچھا سلوک کریں اور ان کے حقوق، عقائد اور رائے کا احترام کریں۔ ووٹ کا صحیح استعمال بھی ہر شہری کی اہم ذمہ داری ہے۔ ہر شہری کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود بھی تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلانے کا بندوبست کریں۔ تمام شہری ریاست کے قوانین کی پابندی کریں اور قانون شکنی سے باز رہیں۔ وسائل جیسے کہ پانی، بجلی اور گیس احتیاط سے استعمال کریں۔ ہر شہری کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ عوام کی خدمت کے کاموں میں حصہ لے۔ ہر شہری وقت پر اپنے ملک کے ٹیکسوں کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔
اپنے ماحول کو ہر قسم کی آلودگی سے بچانا شہریوں کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ وقت کے ساتھ حقوق اور ذمہ داریوں میں تبدیلی آتی ہے۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان 1947 میں قائم ہوا۔ جس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے ہمارے طریقے، رسم و رواج بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریاں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ پاکستان کے قیام کے وقت بھی ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے بھارت سے پاکستان آئی۔ ان مہاجرین کو پاکستان میں آباد کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ یہ صورتحال ہمارے لیے بہت پریشان کن تھی۔ بجلی، صنعتیں اور پکی سڑکیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ ملک میں رہائش گاہوں، ہسپتالوں، اسکولوں اور بینکوں کی کمی تھی۔ اس وقت پاکستان کے لوگوں کو خوراک اور صاف پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ 11 ستمبر 1948 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح وفات پا گئے۔ آپ کی وفات سے پاکستان ایک اعلیٰ درجے کے رہنما سے محروم ہو گیا۔ اس طرح پاکستان کو قیادت کے بحران کا بھی بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح پاکستان میں مضبوط بنیادی ڈھانچہ تشکیل دینے میں کچھ وقت لگا، جو ملک کی ترقی کے لیے ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جلد ہی پاکستان میں ترقی کا سفر شروع ہو گیا۔ پاکستان میں کھانے پینے کی چیزوں کی کمی کو دور کیا گیا۔ ملک میں رہائش، صحت اور تعلیم کی سہولتوں میں بہتری آئی۔ بینکاری اور ذرائع نقل و حمل میں نمایاں ترقی ہوئی۔ ملک میں صنعتیں قائم ہوئیں اور سڑکیں بنائی گئیں۔ توانائی کے شعبے میں بھی تیزی سے ترقی کی گئی۔ لوگوں کو جب ان کے بنیادی حقوق ملے تو انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بھی پوری طریقے کے ساتھ نبھائیں۔ لوگوں نے اچھے اور مفید شہری ہونے کا ثبوت دیا۔ اس سے پاکستان خوشحال اور ترقی کی راستے پر گامزن ہوا۔ سوال نمبر 3، ڈیجیٹل شہری ہونے کے اخلاقی تقاضے بیان کریں۔ ڈیجیٹل شہری ہونے کے اخلاقی تقاضے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی بہتری کے لیے ان اخلاقی اصولوں کا خیال رکھیں۔ آگے ذیل میں دیے گئے ذہنی خاکے کی مدد سے ڈیجیٹل شہری کی چند خصوصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ دوسرے لوگوں سے بات چیت کرتے وقت اچھے الفاظ، شائستگی اور نرم لہجے استعمال کریں۔ دوسروں کے پاس ورڈ، انٹرنیٹ، اپنے دوسروں کے غلط اور غیر مصدقہ معلومات کو دوسروں تک نہ پھیلائیں۔ بغیر اجازت دوسرے لوگوں کی ذاتی معلومات، کام اور تصاویر کا استعمال اور اشتراک نہ کریں۔ دوسروں کے کام، ساکھ اور ان کی معلومات نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ دوسروں کی رائے اور ان کے حقوق کا احترام کریں۔ کسی کی دل آزاری اور تعصب سے گریز کریں۔ تمام انٹرنیٹ سائٹس کے اصولوں اور قوانین کی مکمل پابندی اور پاسداری کریں۔ سوال نمبر 4 ہے، آن لائن ہونے کی صورت میں ڈیجیٹل شہری اختلاف رائے سے کیسے نمٹ سکتا ہے؟ وضاحت کریں۔ آن لائن ہوتے ہوئے اختلاف رائے سے نمٹنے کے لیے چند اخلاقی اصول درج ذیل ہیں۔ اپنا رویہ ہمیشہ مثبت رکھیں اور دوسرے لوگوں کی تنقید اور تعریف کو خوش دلی سے قبول کریں۔ دوسروں پر کسی قسم کا الزام نہ لگائیں۔ دوسروں سے بات چیت کے وقت مناسب لہجہ اور بہترین الفاظ کا استعمال کریں۔ ہمیشہ دلائل سے اپنی بات دوسروں تک پہنچائیں۔ اختلاف رائے کی صورت میں دوسروں کی رائے کا احترام کریں۔ ہمیشہ تعمیری اور اصلاحی سوچ رکھیں۔ جب آپ کسی کی طرف سے بھیجی گئی ای میل یا سوشل میڈیا پوسٹ کو ناپسند کریں تو فوراً ناراضگی کا اظہار نہ کریں بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ناپسندیدہ ای میل یا پوسٹ کا جواب اچھے اور مناسب طریقے سے دیں تاکہ کسی کی اصلاح ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ سوال نمبر 5 ہے، اقوام متحدہ کے وضع کردہ بنیادی انسانی حقوق بیان کریں۔ انسانی حقوق آزادی اور حق کا ایک ایسا نظریہ ہے۔ اس نظریے کے تحت کرۂ ارض پر بسنے والے تمام انسان یکساں طور پر بنیادی ضروریات اور سہولیات کے حقدار ہیں۔ ہر انسان کے بنیادی حقوق میں خوراک، لباس، رہائش، آزادی سے زندگی گزارنے، آزادی اظہار اور انصاف وغیرہ شامل ہیں۔ ان تمام حقوق کو انسانی حقوق کہا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کا قیام 1945 میں عمل میں آیا۔ دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کے بعد انسانی حقوق کی طرف توجہ دی گئی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1948 میں مشاورات سے انسانی حقوق کا آفاقی منشور ترتیب دیا، جس کو انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ کہا جاتا ہے۔
اس وفاقی منصور سے پہلے بھی دنیا میں انسانوں کی آزادی، حقوق، سہولیات اور انصاف کے لیے قوانین اور روایات تشکیل دی جا رہی تھیں۔ اس کی واضح مثال پرانے یونانی اور رومی قوانین وغیرہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ حقوق و عزت کے لحاظ سے تمام انسان برابر ہیں۔ ہر شخص کو اپنی جان اور آزادی کے دفاع کا حق حاصل ہے۔ کسی بھی شخص کو غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ تمام افراد قانون کی روح سے برابر ہیں۔ ہر فرد کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ کسی شخص کی نجی زندگی میں مداخلت نہ کی جائے۔ ہر فرد کو اس کے ملک میں یا بیرونی ملک آمد و رفت یا رہائش اختیار کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو تنہا یا دوسروں سے مل کر جائیداد بنانے اور رکھنے کا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو اپنی مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ ہر فرد کو آئین اور قوانین کے مطابق رائے رکھنے، اس کے اظہار کی آزادی کا بھی پورا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو جماعت بنانے یا جماعت میں شامل ہونے کا آزادانہ حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو اپنی حکومت کے امور میں بلا واسطہ یا بالواسطہ آزادانہ حق حاصل ہے۔ سوال نمبر 6، آزادی اظہار کی اہمیت واضح کریں۔ انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کے مطابق تمام انسان برابر ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم، رنگ، نسل، ثقافت اور مذہب اور زبان سے تعلق رکھتے ہوں۔ آزادی اظہار کے نظریے کو 19ویں صدی میں ایک نامور برطانوی سیاستدان، ماہر معاشیات، مفکر جان اسٹیورٹ مل نے پیش کیا۔ اس نظریے کے مطابق معاشرتی ترقی کا واحد راستہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کو آزادانہ حقوق اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ان کو دیے جائیں۔ انسانی حقوق کے مطابق ہر انسان کو اپنے خیالات کے اظہار کا حق حاصل ہے۔ 1948 کے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کے آرٹیکل 19 میں بیان کیا گیا، ہر شخص کو رائے اور اظہار رائے کے لیے اس کی آزادی کا حق حاصل ہے اور اس حق میں کسی کی مداخلت کے بغیر رائے قائم کرے اور کسی بھی میڈیا کے ذریعے سے اور کسی بھی سرحد سے قطع نظر معلومات اور نظریات کو تلاش کرنے، حاصل کرنے اور فراہم کرنے کی آزادی اس کو حاصل ہے۔ اظہار رائے کی آزادی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم سب کی عزت کریں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، اختلاف رائے کی صورت میں اپنے اندر برداشت پیدا کریں، دوسروں کی بات کو توجہ سے سنیں، اگر کسی معاملے میں دوسرے کی بات درست ہو تو اس کو خوش دلی سے مان لیں، اگر دوسرے کی بات صحیح نہ ہو تو دلائل سے اپنی بات واضح کریں، دوسروں کے ساتھ بحث و مباحثہ سے گریز کریں، کسی پر کیچڑ اچھالنا یا توہین رسالت کرنا اظہار آزادی نہیں ہے۔ آزادی اظہار کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر آزادی اظہار سے معاشرے میں ہم آہنگی اور رواداری پیدا ہوتی ہے۔ آزادی اظہار کسی بھی ملک میں جمہوری نظام کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ آزادی اظہار معاشرتی برائیوں سے نجات پانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ آزادی اظہار میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ آزادی اظہار دوسروں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7، گھر اور اسکول میں ہونے والے تنازعات بات چیت اور مذاکرات سے کیسے حل ہو سکتے ہیں، بیان کریں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان معاشرے میں دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے۔ معاشرے میں اکٹھے رہتے ہوئے کبھی کبھار ایک دوسرے کی باتوں سے اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف بعض اوقات تنازع کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ عام الفاظ میں تنازع سے مراد افراد، گروہوں، قوموں کی آپس میں لڑائی، اختلاف رائے رکھنا اور جھگڑا کرنا وغیرہ ہے۔ تنازعات لمبے عرصے تک موجود رہیں تو کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تنازعات لوگوں میں خوف و ہراس اور بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ گھریلو سطح یا اسکول کی سطح پر تنازعات معاشرے کے افراد، گھریلو سطح یا اسکول کی سطح پر ہو سکتے ہیں۔ ہمارے گھروں اور اسکول میں مختلف تنازعات اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسکول میں اگر تنازع بڑھ جائے تو تعلیمی ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اسکول کے مسائل اساتذہ، والدین اور طلباء کے آپس میں تعاون سے حل ہو سکتے ہیں۔ گھریلو تنازعات جائیداد کے مسائل، رشتے ناطوں پر پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان تنازعات کو روکنے اور معاملات طے کرنے میں قریبی عزیز اور برادری والے بھرپور مدد کر سکتے ہیں۔
ان مسائل کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 بات چیت کا طریقہ۔ نمبر 1 بات چیت کا طریقہ۔ آج کے دور میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بڑے بڑے معاشی سیاسی مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں۔ بات چیت کے ذریعے ہم بآسانی دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ بات چیت کرتے وقت شائستگی اپنائیں، مناسب الفاظ کا استعمال کریں، دوسروں کی بات غور سے سنیں اور ان کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیں۔ نمبر 2 مذاکرات کا طریقہ۔ ان میں دونوں گروہ کسی تیسرے ثالث کی موجودگی میں مذاکرات کا عمل شروع کرتے ہیں۔ مذاکرات میں ہر فریق کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہوتی ہے۔ فریقان ایک دوسرے کو مراحت یا معاف کر کے تنازع حل کر لیتے ہیں اور اس میں آپس میں تعاون اور دوستی کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 8 امن اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے طریقے بتائیں۔ امن اور ہم آہنگی سے مراد معاشرے میں سکون اور آپس میں صلح سے رہنا ہے۔ امن اور ہم آہنگی کے فروغ سے معاشرے میں ترقی ہوتی ہے، جمہوریت کو فروغ ملتا ہے، افراد پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، لوگوں میں اتفاق، اتحاد، یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ امن اور ہم آہنگی کا فروغ ملک کی خوشحالی اور ترقی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ درج ذیل باتوں کا خیال رکھ کر معاشرے میں امن اور ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ہمیں چاہیے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، کیونکہ دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھنے سے آپس میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 دوسروں سے اختلاف رائے کے باوجود دوسروں کی رائے کا احترام کریں۔ نمبر 3 تنازع کی صورت میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلح کر لیں۔ نمبر 4 ہمیشہ دوسروں کے ساتھ شفقت، رحم دلی اور محبت اور نرمی سے پیش آئیں۔ نمبر 5 غلط فہمی کی صورت میں معاملات کو مشکل نہ بنائیں بلکہ معذرت کر کے معاملہ حل کر لیں۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو سب سوالات کے جوابات بآسانی سمجھ آ جائیں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔